محبت چار حرف از اے کمپلیٹ ناول بائی شیریں حیدر۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ تحفہ نہیں ہوتا۔ پہلا حرف میم۔ میم سے منڈی۔ منڈی والے پیارے پیارے سے بچے اترنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چاچا کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے ہولے سے کہا، چاچا جی چاچا جی۔ تیسری دفعہ ذرا بلند آواز سے مجھے دربار پہ اتار دیں۔ ایسا ہر روز ہوتا اسکول سے واپسی پر۔ تو تھکتا نہیں روز دربار پہ جا جا کے؟ چاچا جی نے مڑ کر مجھے دیکھے بغیر کہا تھا۔ میں نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سوال بھی وہ ہفتے کے 6 میں سے 2 یا 3 دن ضرور پوچھتے تھے اور میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کربلا گامے شاہ کے موڑ پر 2 بچے اتر جاتے تو تانگے میں جگہ اتنی کھلی ہو جاتی تھی کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی میں اپنی تختی کو کسی نہ کسی طرح ٹھوس ٹھانس کر اپنے بستے کے اندر رکھ لیتا تاکہ ایک ہاتھ فارغ ہو جائے۔ داتا دربار کی حد شروع ہوتے ہی کوچوان چاچا تانگے کے اگلے پائیدان پر تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور ان کا رخ دربار کی طرف ہوتا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے۔ چاچا تو چاچا، ان کا گھوڑا بھی سر پتہ نہیں کیا کر یوں چلنے لگتا جیسے کوئی نازک اندام حسینہ چل رہی ہو، اتنا آہستہ کہ میں اس چلتے ہوئے تانگے سے ہی پائیدان پر جما کر پیر رکھ کر اتر جاتا۔ اس کے بعد میں بستے کے اندر سے اپنی ٹوپی نکالتا، کپڑے کی بنی ہوئی نماز والی سفید ٹوپی، اس پر بہت سی گول گول سلائیاں لگا کر اس کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک بکرم کی تہ تھی جو اسے سخت پیالہ نما بناتی تھی۔ تانگے سے اتر کر سر پہ ٹوپی جما کر اپنا بستہ کندھے پہ لٹکاتا اور دربار کی بگلی گلی کی طرف چل پڑتا۔ مڑ کر ایک بار ضرور دیکھتا، جانے کیوں، شاید مجھے یہ شبہ ہوتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہ کر رہا ہو، تانگے سے کوئی اور اتر کر میرے پیچھے نہ آ رہا ہو۔ اپنی زندگی کی کہانی لکھنے کا میں نے اس وقت سوچا جب میری ایک بہت بڑے نام کے لکھاری سے اتفاقاً جہاز کے ایک سفر کے دوران ملاقات ہوئی۔ 8 گھنٹے کے سفر کی ہمراہی میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ مجھ میں کہانی لکھنے کے جراثیم ہیں اور میں اپنی کہانی لکھنا چاہوں تو اس میں پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ ہے۔ کہانی لکھنے کی نیت باندھ کر قلم اٹھایا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کہانی کا سرا کہاں سے پکڑوں۔ میں نے دوبارہ اس لکھاری سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ میں اپنی زندگی کی کہانی لکھنا چاہتا ہوں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مگر مجھے اچھا لگے گا۔ اسے پوچھا کہ اس کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ اس نے مشورہ دیا کہ کہانی کا آغاز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پہلا فقرہ ہی ایسا پرکشش ہونا چاہیے کہ اسے پڑھ کر اگلی سطر پڑھے بغیر کوئی صفحہ نہ پلٹ سکے۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ لمحہ پکڑوں مگر بہت سے ایسے واقعات اور لمحات تھے جن کے مابین میں فیصلہ نہ کر سکا۔ میرے پاس اپنے بچپن کی یادوں میں کوئی ایسی یاد نہیں تھی جس میں دلچسپی کا کوئی عنصر ہو۔ سوچ سوچ کر میں تھک گیا تھا۔ خالہ کا اچانک گھر سے غائب ہو جانا، اس کے ساتھ ہی میری بہن کی پیدائش، میرا پراسرار گھر، میرا اسکول جانے کا پہلا دن، مگر کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی پوری تفصیل کا مجھے علم ہو اور میں اسے دلچسپ بنا کر سب کے سامنے پیش کر سکوں۔ قلم ہاتھ میں تھا اور دماغ سوچوں میں گم۔ ایک واقعے کے بارے میں لکھنے کو ہاتھ چلانے کا سوچتا ہی تھا کہ میرا دماغ اس کی نفی کر دیتا۔ اس سے ایک اور دلچسپ واقعہ فوراً حافظے کی زنبیل سے نکل کر سامنے آ جاتا۔ اسی اثنا میں جانے کیسے میرا قلم خود ہی چلا اور اس نے میرے حافظے کی پہلی یاد کو سطح کرتاس پر بکھیرنا شروع کر دیا۔ یوں میں نے خود کو اپنے قلم کے حوالے کر دیا اور دماغ کو براہ راست قلم چلانے کے لیے چھوڑ دیا۔ جانے اس کہانی کا پہلا فقرہ یا پیراگراف دلچسپ ہے کہ نہیں، مگر اب آپ نے یہاں تک پڑھ ہی لیا ہے تو تھوڑا سا اور پڑھ لیں۔ 1-2 صفحات خود کو اس کہانی میں سانس لینے دیں، ان جگہوں اور انسانوں کو اپنے ارد گرد محسوس کریں۔ میری عمر کے حساب سے اسی عمر کے بچے کی طرح سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے یہ سارا وقت میرے ساتھ گزارا ہے، ہر اس جگہ پر، ہر شخص کے ساتھ، ہر واقعے میں اور ہر سوچ میں۔ میں اس وقت 10 برس کا اور 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ یوں تو اس محلے میں بھی چھوٹے موٹے اسکول تھے جہاں ہم رہتے تھے، مگر مجھے جس اسکول میں ڈالا گیا تھا وہ مال روڈ پر تھا، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول۔ گھر سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ پیدل نہیں جا سکتے تھے، اسی لیے اسکول آنے جانے کے لیے تانگے کا استعمال ہوتا تھا۔ اس وقت لاہور شہر میں سارے تھے ہی تانگے اور ریڑھے، گنتی کی چند بسیں اور ویگنیں اور کسی کسی کے پاس ذاتی گاڑی۔ تانگا اس وقت بڑی شان والی سواری ہوتی تھی۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا مگر بڑے لوگوں کو شاید ان سب لوگوں کے ناموں کا علم ہوگا کہ جن کے پاس اس دور میں اپنی ذاتی گاڑیاں تھیں۔
اس وقت لاہور شہر اتنا پھیلا ہوا بھی نہیں تھا اور نہ ہی زندگی اتنی تیز رفتار تھی۔ اسکول کی چھٹی کا گھنٹہ بجتا تو میری جماعت کے سارے بچے اپنے ادھ کھلے بستے اٹھا کر باہر میدان کی طرف بھاگتے تو کوئی کینٹین کی طرف، مگر میں اپنا بستہ اٹھا کر سیدھا باہر کو لپکتا تھا تاکہ تانگے کی پچھلی سیٹ پر جگہ مل جائے۔ پہل میں بھی اسی طرح اسکول کے اندر میدان کی طرف بھاگتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنا بھی وقت مل جائے اس میں دوستوں کے ساتھ تھوڑا کھیل کود لیا جائے۔ چند منٹوں میں ہی پی ٹی کے استاد وہاں سے بھگانے کو آ جاتے اور جب زبردستی اسکول کے کھیل کے میدان سے باہر نکالا جاتا تھا تو مرے مرے قدموں سے باہر جاتے۔ اس وقت جب تک میں اپنے تانگے کے پاس پہنچتا تھا تب تک سارے بڑے بچے پچھلی سیٹ پر قبضہ کر چکے ہوتے تھے۔ کسی کی سیٹ بک نہیں ہوتی تھی۔ پہلے آئیے اور پہلے پائیے والا معاملہ تھا۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میدان میں 4-5 منٹ کا کھیل تانگے پر پچھلی سیٹ حاصل کرنے سے اہم نہیں تھا کہ اس پر 30-40 منٹ کا سفر کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے اسکول کی چھٹی کا گھنٹہ بجتے ہی میں سیدھا باہر کو بھاگتا۔ میدان میں ضائع ہونے والے چند منٹ بچانے کا مشکل فیصلہ کر کے تانگے کی پچھلی سیٹ پہ جگہ حاصل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ چاچا کا تانگا بہت خوبصورت تھا۔ ہلکے رنگ کی لکڑی کا پورا ڈھانچہ، سیٹوں پر لال رنگ کا مصنوعی چمڑا مونڈھا ہوا اور گہرے نارنجی رنگ کی ریکسین کی چھت تھی۔ تانگے میں جا بجا ہرے، نیلے اور لال رنگ کے پھندے لگے ہوئے تھے جسے آج کل لوگ آرٹ کہتے ہیں۔ وہ اسی طرح کا آرٹ کا نمونہ تھا۔ پورے کا پورا تانگا، اس کے بڑے بڑے سفید چمکدار پہیے، اس کے ساتھ بندھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھنگرو۔ جب تانگا چلتا تو ان گھنگروؤں کی آواز بہت خوبصورت تاثر پیش کرتی تھی۔ اس تانگے کا گھوڑا بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کا نام چاچا نے بانکا رکھا ہوا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، شفاف اور بے داغ سفید رنگ کا توانا اور تگڑا گھوڑا، اور اس کی گردن کے گرد لمبے سنہری بال جیسے مکئی کے بھٹوں کے اندر ہوتے ہیں۔ خوبصورت گھنے بالوں والی دم بھاگتے ہوئے اس کی چھب ہی نرالی ہوتی تھی۔ اس خوبصورت اور لاڈلے گھوڑے کو چاچا کم ہی چابک سے مارتے تھے۔ اگر اسے تیز بھاگنے کا کہنا ہوتا تھا تو اس کی پیٹھ پر ہاتھ سے ہولے ہولے تھپڑ مارتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی سکھا دیا گیا تھا کہ ہر انجان شخص یا تو چاچا جی ہوتے ہیں یا ماما جی۔ حالانکہ میرے گھر میں نانی کے ایک کامے کے سوا کوئی اور مرتا تھا، اسے بھی ماما جی کہتا تھا۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھنے سے گریز کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو تانگا چلاتے ہوئے چاچا جی بار بار اٹھتے بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف کو جھکتے اور کبھی بائیں کو۔ اس عمل کے دوران ان کی تشریف کی ٹوکری اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بچوں کی گودوں میں سفر کرتی رہتی تھی۔ ان کے اس دانستہ یا نادانستہ عمل سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ کچھ بچوں کو اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ انہیں سامنے سے سارا نظارہ صاف نظر آتا تھا۔ کبھی کبھار ترنگ میں ہوتے تو چاچا جی بچوں کے ہاتھ میں چابک بھی پکڑا دیتے اور کبھی کبھار لگام بھی۔ بچوں کو یہی ڈرائیونگ سیکھنے کا شوق آگے بٹھاتا تھا، مگر مجھے پیچھے بیٹھنا پسند تھا۔ دوسرا، چاچا جی کو بولنے کا بہت شوق تھا۔ بات کرتے کرتے مڑ کر دیکھتے تو ان کے منہ سے تھوک کے چھینٹے اڑ اڑ کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئوں کے منہ پر بھی گرتے رہتے۔ ان کا تکیہ کلام تھا، 50 برس کی عمر ہے میری، میں سب جانتا ہوں، مجھے نہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ ہر روز ایک نہ ایک بار اس فکرے کی تکرار ضرور کرتے تھے۔ وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ سب جانتے تھے۔ اب تو 50 کا آدمی جوان ہی لگتا ہے، مگر اس وقت لگتا تھا کہ 50 برس بہت زیادہ عمر ہوتی ہے۔ 10 برس کے بچے کو، یعنی مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ سردیوں گرمیوں میں ہر موسم کی شدت میں ان کا یہی معمول ہوتا تھا۔ سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے اور گرمیوں میں پسینے میں نچڑتے ہوئے غربت اور مشقت نے مل کر چاچا جی کی کمر دوہری کر دی تھی اور وہ بیمار سے لگتے تھے۔ صحت کا سب سے پہلا تعلق اچھی خوراک سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے غریب آدمی گو کہ جسے فقط تانگا چلا کر ہی اپنے بڑے سے کنبے کا، کہ جس میں والدین، بھائی بہنیں، بیوی بچے اور جانے کون کون سے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں، ان سب کا اور اس گھوڑے کا پیٹ پالنا ہوتا تھا جو اس کے روزگار کا ذریعہ تھا۔ اس وقت مجھے بھلا کہاں اندازہ تھا کہ بندہ مزدور کے اوقات کتنے تلخ ہوتے ہیں۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ سر پہ ٹوپی جما کر میں دربار کی بگلی گلی میں اتر کر انسانوں کے سمندر میں اتر جاتا۔ اس گلی کے دونوں اطراف میں دکانیں ہی دکانیں تھیں، پھولوں کی دکانیں جن پر پھولوں کی چادریں بھی تھیں، گلدستے بھی، لڑیاں اور تول کر ملنے والے پھول بھی جو کہ پتیوں کی شکل میں ہوتے تھے، مزار پر ڈالنے والے کپڑے کی چادریں جس کا رنگ عموماً گہرا سبز ہوتا تھا اور ان پہ نقش و نگار کے ساتھ قرآنی آیات پہ لکھی ہوتی، سوڈے کی ٹھنڈی بوتلوں کی دکانیں۔ انہیں دیکھ کر دل تو بہت للچاتا، مگر میری جیب میں 1 ٹکا بھی نہ ہوتا۔ پان اور سگریٹ کے کھوکے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل، وہ بھلا وہاں کیوں بنے ہوئے ہوتے تھے جب کھانا وہاں مفت یعنی لنگر کی شکل میں ملتا تھا؟ میں اکثر سوچتا۔
ان دکانوں کے بیچ کہیں کہیں سے تنگ سی گلیاں نکلتی تھیں جو کہ ان دکانوں کے عقب میں بنے گھروں کی طرف جاتی تھیں، یا گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ ان میں سے ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا تھا۔ صرف تنگ ہی نہیں، وہ گلیاں انتہائی تاریک بھی ہوتیں، ان میں کہیں سے بھی روشنی کا گزر ہوتا نہ ہوا کا۔ سیلی سیلی سی گلیاں، یوں ہی ایک بار ان کے بارے میں جاننے کا شوق چڑھا تو میں ایک گلی میں گھس گیا، مگر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں واپس لوٹا۔ اس گلی کی پر اسراریت سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجیب سا خوف مچلنے لگا تھا۔ وہیں چلتے ہوئے اور ان دکانوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے میں دربار کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتا جاتا، جہاں کوئی نہ کوئی نظر نیاز بٹ رہی ہوتی، جلیبی، مکھانے یا چنے۔ صرف یہی نہیں، وہاں پر ہر وقت مفت میں کھانا بٹ رہا ہوتا، عموماً چاولوں کی دیگیں جس میں کبھی چنے، چنے کی دال، مٹر یا کوئی بھی بھولی بٹکی بوٹی بھی آ جاتی، اور کبھی ناریل کے کھوپرے اور کشمش سے مزین کھلے کھلے پیلے رنگ کے میٹھے چاول۔ وہاں پر دیکھ کر مفت کا مال لینے والوں کا جم غفیر ہوتا۔ میں بھی اس ہجوم کا حصہ بن جاتا۔ جب تک میں بڑے قد کے لوگوں کے بیچ پھنسا رہتا، کسی کی نظر نہ پڑتی، اس وقت تک میں آگے نکلنے کی جدوجہد کرتا رہتا۔ جو ہی دیکھ کے چاول بانٹنے والے کی نظر مجھ پہ پڑتی، مجھے چھوٹا بچہ ہونے کے باعث اکثر رعایت مل جاتی اور باری جلدی آ جاتی۔ میں سر سے ٹوپی اتار کر پیالے کی طرح سامنے کرتا اور اس میں ایک بڑا چمچہ چاول مل جاتے تھے۔ لوگ اپنی قمیضوں کے دامن پھیلا کر کندھوں پہ رکھے صافے میں یا پھر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں چاول لیتے۔ ہاتھوں میں گرم گرم چاول ڈالے جاتے تو وہ عموماً گرم ہونے کے باعث گر ہی جاتے تھے۔ اس وقت کہاں تھے یہ سب پلاسٹک کے لفافے جنہوں نے اب دنیا کا سارا ماحول ہی خراب کر دیا ہے؟ سارا سامان اخباری لفافوں میں آتا تھا، اور تو اور گھر میں گوشت تک اخبار کے کاغذ میں رکھ کر ملا کرتا تھا۔ گھر میں اگر قیمہ آتا تو وہ بھی اخبار میں لپٹا ہوا۔ بریکٹ کبھی کبھار امی جان مجھے کہتی کہ فارغ ہوں تو اس قیمے کو چن دوں، یا پھر اخبار کے گرے ٹکڑوں کو اس قیمے کا اخبار سے چن چن کر نکالنے کا کام بھی بڑا کٹھن ہوتا تھا۔ دربار کے احاطے میں ہی ایک طرف بیٹھ کر میں اطمینان سے گرم گرم چاول کھاتا۔ دیگ سے نکلے ہوئے ان چاولوں کو ہاتھ سے کھانے میں کئی بار انگلیاں جلنے لگتی۔ ٹوپی سے چپک جانے والے چاولوں کو چن کر میں اپنی مٹھی میں رکھتا اور دربار کے احاطے میں گھومنے والے کبوتروں کو ڈالتا۔ تیل والے ہاتھ میں اپنے سر پر ہی مل لیتا، تھوڑی دیر تک کھڑا ان کبوتروں کو گٹر گوں کرتے ہوئے، مستیاں کرتے ہوئے دیکھتا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں دربار کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا، جس طرح تانگے والے چاچا ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس وقت کوئی دعا یاد نہ آتی، میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کر منہ پہ ہاتھ پھیرتا، نل کھول کر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس میں سے پانی پیتا اور دربار سے نکل کر سڑک پار کرتا اور گھر کی طرف چل پڑتا۔ وہاں سے سڑک پار کرتے ہوئے بائیں طرف پر بھاٹی چوک اور دائیں طرف پر اردو بازار کا بورڈ نظر آتا تھا۔ لوہاری دروازے کا بھی وہیں علاقہ بنتا تھا۔ سڑک پار کرتے ہی میں ہمیشہ مین بازار کے بیچوں بیچ چلتا ہوا جاتا تھا۔ بازار کی رونق دیکھتے ہوئے رک رک کر دکانوں میں کھڑے گاہکوں کو دیکھتے مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں 30-40 منٹ تک پیدل چلا ہوں۔ بازار کی یہ دنیا مجھے ایک جادوئی دنیا لگتی، یوں لگتا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی فلم۔ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی، مگر سنا تھا کہ فلموں میں ایسی انوکھی دنیائیں ہوتی ہیں۔ اس وقت موسم کی سختیاں کچھ نہ کہتی تھیں۔ ہاں، جس روز بارش ہو جاتی تو اس روز چاچا جی مجھے گھر کے قریب ترین گلی تک اتار کر جاتے، اور اس روز میں اپنے روزمرہ کے معمول کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا تھا۔ اسی بازار میں چلتے چلتے تھوڑا سا آگے جا کر لیڈی ایچسن ہسپتال کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلتے جائیں تو بائیں طرف کو باندھ بازار کا راستہ نکلتا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ، مختلف آوازیں، بھاؤ تاؤ ریڑھی والوں کی صدائیں عجیب سا سما باندھ دیتی تھیں۔ مین بازار کی سڑک تنگ نہ تھی، مگر اس پر لگے ٹھیلوں، ریڑھیوں اور سائیکل سواروں کی وجہ سے پیدل چلنے والے بھی تنگی محسوس کرتے تھے۔ بازار میں لوگ یوں محسوس ہوتے تھے جیسے انہیں سوائے خریداری کرنے کے اور کوئی کام نہ ہو۔ کئی ٹھیلوں پر میں بچوں کو ان کے ماؤں یا باپوں کے ساتھ کھلونے اور جھنجھنے خریدتے ہوئے دیکھتا تو ایک احساس محرومی مجھ پہ طاری ہو جاتا۔ مجھے اب تک کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ میں امی کے ساتھ جا کر اپنے لیے کوئی کھلونا خریدتا۔ بڑے بڑے گول پاپڑ، کلفی یا مکئی کا بھٹا خرید کر کھاتا، چینی کے رنگ دار لچھے یا بانس پر لپٹی ہوئی لیس دار ٹافی سے حکا یا 2 پہیوں والی سائیکل بنوا کے کھاتا اور شان سے چلتا۔ چلتے ہوئے ان لذیذ اشیاء کی خوشبوئیں میرے دماغ تک چڑھتیں اور دل للچاتا۔ دکانیں دیکھتے اور بازار کی رونق سے لطف اندوز ہوتے مجھے راستہ کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے سوچوں میں گم، ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا اور اس وقت چونکتا جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ اونچی مسجد کی اذان کی آواز ہوتی تھی۔
یہاں سب سے پہلے اذان ہوتی تو اس کے بعد اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں اتنی مسجدیں تھیں کہ آدھے گھنٹے تک اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ اونچی مسجد ہی کے بغل سے ایک تنگ سی گلی اس کے عقب کی طرف جاتی تھی۔ اسی گلی میں داخل ہو کر مزید 2-3 بھول بھلائیوں والی تنگ اور سیلی سیلی گلیوں سے گزر کر میں اپنے گھر تک پہنچ جاتا تھا۔ 3 منزلہ اونچا سا گھر جس کی نچلی منزل پر جانے کون لوگ رہتے تھے، شاید کوئی کرایہ دار یا شاید کوئی بھی نہیں۔ اس منزل کا داخلی دروازہ ہمیشہ بند ہی ہوتا تھا، کبھی میں نے اس میں کسی کو جاتے دیکھا تھا نہ ہی کسی کو نکلتے دیکھا۔ کبھی کبھار یہ جاننے کا اشتیاق ہوتا کہ وہاں کون رہتا ہے، کبھی گمان ہوتا کہ جنات یا بھوت نہ رہتے ہوں، اور کبھی لگتا کہ پریاں رہتی ہوں گی اس لیے وہ کبھی سامنے نہیں آتی، مگر کبھی میرے اس تجسس کو جواب نہ ملا۔ میں وہاں سے کسی ذی نفس کو دیکھنے کا اشتیاق دل ہی میں لیے اوپری منزل کو جانے والی تنگ سی سیڑھیاں چڑھنے لگتا۔ ان سیڑھیوں کے آغاز اور اختتام کے علاوہ بیچ میں کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان، اس لیے یہ سیڑھیاں بھی تاریک سی تھیں، ان میں بھی سیلن تھی اور ایک مخصوص سی بو رچی تھی۔ یہ بو برسات کے موسم میں اور بھی بڑھ جاتی۔ جس منزل پہ ہم رہتے تھے اسے چوباڑہ کہتے تھے۔ چوباڑے میں 4 اطراف پردے کے لیے لکڑی کی جالیاں لگی ہوئی تھیں، ان پر کبھی تیز ہرے رنگ کا پینٹ کیا گیا ہوتا جو وقت گزرنے کے ساتھ بدنما سا ہو گیا تھا، اور اس میں سرمئی، سیاہ اور براؤن رنگ کے چٹاخ نظر آتے تھے۔ وہ یقیناً کائی اور پھپھوندی کی وجہ سے تھے۔ چوباڑے کی بیرونی حالت کافی ابتر تھی، مگر اندر کے حالات اتنے برے نہ تھے۔ 3 کمرے تھے جن میں سے ایک نانی کے لیے مخصوص تھا، ایک امی کا کمرہ تھا اور ان کے ساتھ میری بہن سوتی تھی۔ یہ کمرہ نانی کے کمرے کے قریب تھا اور ان کے کمرے سے ذرا سا چھوٹا، اور اس کمرے میں نانی کی نظر میں آئے بغیر میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے جب کبھی بچپن میں وہاں دبے پاؤں چلتے ہوئے جانے کی کوشش کرتا تو نانی میری چوری پکڑ لیتی اور خوب ڈانٹتی۔ ان کے خیال میں مردوں کو عورتوں کے کمروں میں نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا کمرہ گھر کا سب سے چھوٹا کمرہ تھا۔ اس میں ایک چارپائی بچھانے کے بعد فقط اتنی سی جگہ تھی کہ ایک الماری، ایک لوہے کا وسیع سا ٹرنک جس کو تالا لگا ہوا تھا، ایک کرسی اور ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر کروشیے سے بنا ایک سفید غلاف تھا، اسی نمونے کا ایک چوکور غلاف کرسی کی پشت پر کشن پہ چڑھا ہوا تھا۔ اس میز پر میں اپنا بستہ رکھتا تھا۔ امی میرے کمرے میں آتی تو میرا بستہ اٹھا کر ٹرنک کے اوپر رکھ دیتی اور میز پر میرے لیے کھانا اور دودھ رکھتی تھی۔ میرا زیادہ وقت بلکہ میں گھر میں ہوتا تھا تو سارے کا سارا وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا۔ یہ کمرہ چوباڑے کے اگبی حصے کی طرف تھا۔ اس کی لوہے کی سلاخوں والی لکڑی کے بہت فضول باتیں نہیں ہوئی ہوئی کافی دیر سے۔ مین ٹاپک اب شروع ہوگا۔ اب میں نے شروع کر دیا تو اگر تھوڑا دیکھتی ہوں جہاں تک پڑھتی ہوں، اگر انٹرسٹ آتا رہا تو پڑھ دوں گی، ورنہ میں اس کو پھر اسکپ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلو جی پڑھتی ہوں آگے۔ آ گیا میرا لال، وہ کہتی، تھک گیا ہوگا میرا بیٹا، جلدی سے نہا لو، پھر میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ ان کا ہر روز کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ میں دربار سے چاول کھا کے آیا ہوں، وہ میرا منہ دیکھتی۔ آپ کو علم ہے کہ مجھے دیکھ کے چاول اچھے لگتے ہیں؟ میں اس نوعیت کے جواب دیتا تھا۔ لو آج پھر کھا لیے تم نے دربار پہ چاول؟ وہ مسکرا کے کہتی، بہت پسند ہے تمہیں چاول؟ میری ٹوپی اور میرے سر کو دیکھتی۔ چلو اٹھو، اٹھ کر نہا لو بیٹا، میں تمہارے لیے کل سے روزانہ گھر پہ چاول بنا دیا کروں گی، تم گھر آ کے کھانا کھایا کرو۔ وہ مسکرا کر اس نوعیت کی بات کہتی۔ مجھے دیکھ کے چاول اچھے لگتے ہیں امی جان۔ میں ان کی گردن کے گرد بازو حائل کر دیتا۔ چلو میں تمہارے لیے دیکھ کے چاول منگوا لیا کروں گی۔ وہ کہتی، میں تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں، تم آؤ گے تو کھانا کھاؤں گی، مگر تم ہر روز چاول کھا کے آ جاتے ہو۔ ویسے اچھا ہی کرتے ہو۔ اس روز آخری فقرہ اگرچہ انہوں نے ہولے سے کہا تھا مگر میرے کانوں نے سن لیا تھا۔ آپ کو برا لگتا ہے میرا دربار کے چاول کھانا؟ میں نے سوال کیا۔ اگر آپ کہیں گی تو میں اس کے بعد نہیں کھاؤں گا، مگر آپ ناراض نہ ہوں۔ میں تم سے ناراض نہیں میری جان، ہو ہی نہیں سکتی، تم اتنا چل کے آتے ہو، تھک جاتے ہو، اس لیے کہتی ہوں، ورنہ دربار کا کھانا تو اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا، انہوں نے کہا۔ مگر تم ٹوپی میں کیوں چاول ڈلواتے ہو؟ ٹوپی ہر روز خراب ہو جاتی ہے، اس کے بجائے اپنا اسکول والا ٹفن استعمال کر لیا کرو۔ وہ تو چھوٹا سا ہے امی، میں ہنسا۔ میری ٹوپی میں تو بہت سے چاول آ جاتے ہیں۔ امی میرے ہاتھ سے ٹوپی لے لیتی اور اس کی جگہ دوسری خشک اور صاف ٹوپی اسی وقت میرے بستے میں رکھ دیتی۔ میرا خیال ہے کہ میرے پاس 4 نہیں تو 3 ٹوپیاں تو ضرور ہوں گی، اسی لیے تو ہر روز صاف اور خشک ٹوپی مل جاتی تھی۔ میں ان سے لپٹ جاتا اور وہ میرا سر چومنے لگتی، سستے تیل سے چپڑا ہوا سر۔ ماں تھی نا، ماں کو تو اولاد کا کچھ بھی برا نہیں لگتا۔ اب کتنی پیاری ہیں امی، میں ان کا ہاتھ چومتا اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ ان کے سینے سے ایک انوکھی سی مہک اٹھتی تھی۔ آپ کی ناک کتنی پیاری ہے امی، اور یہ جو کوکا ہے نا آپ کا، یہ کتنا چمکتا ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے گال چمکتے ہیں امی، آپ سچ میں کتنی پیاری ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ان کی تعریف کی۔ بڑے شرارتی ہو تم، میرے کوکے میں جو چمکتا ہے اسے ہیرا کہتے ہیں۔ انہوں نے میرے گال پر پیار سے چپت لگائی۔ ویسے کہاں سے سیکھتے ہو تم ایسی باتیں؟ کتابوں سے امی، میں نے جواب دیا۔
ہمارے استاد صاحب نے کہا ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، دل سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، یہ بھی نیکی ہے۔ اچھا، پھر تو تمہاری کتابیں اور استاد بہت اچھے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بیٹا، ورنہ لوگ اپنی ہی ذات کے غرور میں رہتے ہیں، بے مقصد کسی کی کوئی تعریف نہیں کرتا، چاہے کوئی چیز کتنی بھی اچھی لگے۔ ہاں، جہاں کام نکلوانا ہو وہاں لوگ ایسا ضرور کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے تو خوشامد کہتے ہیں امی، جیسے لومڑی نے کوے کی تھی۔ میں نے فوراً کہا، اچھا، کون سی لومڑی اور کون سا کوا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی تھی تو انہیں کہاں علم کہ لومڑی اور کوے کی کہانی کون سی ہے۔ ایک کوا بھوکا تھا اور سارے دن کی محنت کے بعد اسے مشکل سے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا۔ وہ اس ٹکڑے کو اپنی چونچ میں لے کے اڑ کر اس درخت تک گیا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہاں پہنچ کر وہ تسلی سے اپنا کھانا کھائے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھاتا، ایک لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں سانس لینے کو رکا۔ آپ کو پتہ ہے امی کہ لومڑی سب سے مکار جانور ہوتی ہے؟ اس لومڑی کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور اسے بھی صبح سے کچھ نہیں ملا تھا۔ پہلے تو اس نے کوے سے کہا کہ وہ اسے بھی تھوڑی سی روٹی دے دے، مگر کوے نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی مکاری سے کچھ سوچا اور کوے سے کہنے لگی کہ تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، کیسے شفاف چمکتے ہوئے سیاہ پر ہیں تمہارے، اڑتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی عقاب اڑ رہا ہو، ایسی شان کسی اور پرندے کی کہاں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے تمہاری سریلی آواز میں کوئی گانا نہیں سنا۔ کوا اس کی مکاری کو نہ سمجھ سکا، فوراً اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا اور لگا منہ کھول کر کائیں کائیں کرنے۔ اسی کائیں کائیں میں روٹی کا ٹکڑا اس کی چونچ سے گر گیا۔ لومڑی نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور بھاگ گئی۔ کوا گانا ہی گاتا رہ گیا۔ اس کی جھوٹی تعریف سے لومڑی نے اپنا کام نکلوا لیا۔ میں نے کہانی ختم کی تو وہ ہنس رہی تھی۔ مجھے لگا کہ انہیں وہ کہانی پہلے سے ہی معلوم تھی، مگر صرف میرے منہ سے سننے کے لیے انہوں نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ امی کبھی اسکول گئی ہوں گی؟ میں نے سوچا، امی جان کا نام کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی علم نہ تھا۔ میرے ابا کا کیا نام تھا یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو کیا تم بھی میری خوشامد کر رہے ہو؟ انہوں نے ابرو اچکا کے سوال کیا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہیں نہیں امی، آپ تو ہیں ہی بہت پیاری، ہیروں سے بھی زیادہ پیاری۔ میں ان سے لپٹ گیا۔ ہیرے اصل میں کہاں پیارے ہوتے ہیں بیٹا؟ وہ بڑبڑائیں۔ اتنے پیارے تو ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی ناک کے کوکے کو چھوا۔ آپ کا نام کیا ہے امی جان؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں؟ کیا آپ نے مجھے میرے نام سے بلانا ہے؟ ہنس کر انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میرا سوال بے جواب ہی رہ گیا۔ غیور بیٹا، جلدی سے نہا دھو کے فارغ ہو جاؤ، نانی کا کتھا ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے کتھا لے آنا۔ وہاں مسجد کے ساتھ ہی پان والی دکان ہے، وہاں سے لا دینا، ان سے پیسے لیتے جانا۔ مجھے نانی سے ڈر لگتا ہے امی، آپ خود ان سے پیسے لے دیں مجھے، اور ان کا کاما کہاں ہے؟ غفور چاچا، میں نے سوال کیا۔ مجھے حیرت بھی تھی، مجھے اس سے پہلے کبھی امی نے ایسا کام نہیں کہا تھا۔ اس کی بیوی مر گئی ہے، اچانک چھٹی پر جانا پڑ گیا ہے، اسی لیے اماں کو مسئلہ ہوا ہے۔ اب گھر میں اور کوئی مرد بھی نہیں ہے، میں کس سے کہوں؟ اماں کا پارا اسی وجہ سے گرم ہے، امی نے وضاحت کی۔ مجھے اس وقت موت کی سنگینی کا علم تھا اور نہ ہی غفور چاچا سے کوئی ایسی دلی لگاؤ کہ اس کے بعد امی جان سے کوئی اور سوال اس کے بارے میں کرتا۔ میں نہا کے جاتا ہوں، لے آتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ نانی کا مزاج برہم ہوتا تو وہ سب کو رگڑ دیتی، امی کو بھی بات بے بات ڈانٹ پڑ جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے کہا تھا۔ میرے نہانے تک امی میرے لیے سندل کے شربت کا گلاس بنا کے لے آئیں۔ امی، اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو میں بازار سے اپنے لیے بھی کچھ لے سکتا ہوں؟ ان سے رقم پکڑتے ہوئے میں نے سوال کیا۔ 2 اٹھنیاں۔ میں نے کبھی اس سے پہلے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم نہیں پکڑی تھی۔ نہیں نہیں، ان سارے پیسوں سے تو اماں کا کتھا آئے گا، میں تمہیں علیحدہ سے کچھ رقم دے دیتی ہوں، اپنے لیے کچھ لے لینا، مگر پان نہیں۔ انہوں نے رازداری سے کہا جیسے نانی سن لیں گی۔ پان سے تو منہ لال ہو جاتا ہے امی، مجھے تو اس طرح کا منہ بہت برا لگتا ہے۔ میرے تصور میں نانی کا منہ بھی آ گیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو بھی کوئی ملنے والی آتی، اگرچہ انہیں ملنے کی ہمیں ضرورت ہوتی تھی نہ اجازت، مگر کبھی بھولے سے نظر پڑ جاتی تو اپنے منہ کے رنگ کی وجہ سے وہ سب نانی کی بہنیں ہی لگتی تھیں۔ بس زیادہ دور نہ جانا اور جلد لوٹ آنا۔ امی نے ایک چونی میرے ہاتھ پہ رکھی اور تاکید کی۔ نانی کے کتھے کے لیے 2 اٹھنیاں اور میرے لیے 1 چونی، مگر میرے لیے وہ بھی کافی تھی۔ پہلے میں امی جان کی بتائی ہوئی دکان پہ گیا، دکاندار سے کہا کہ 2 اٹھنیوں کا کتھا دے دو۔ وہ زور سے ہنسا۔ اب یہ مسخرے، 2 اٹھنیاں نہیں ہوتی، 1 روپیہ ہوتا ہے۔ کتھا ایک اخبار کے کاغذی لفافے میں لپیٹ کر اس نے میرے حوالے کیا اور میں نے اسے کرتے کی بڑی سی جیب میں ٹھونس لیا۔ دوسری جیب میں سے 3 سکے نکالے اور یہ سوچ کر کہ کہیں دکاندار 2 اٹھنیوں کے ساتھ میری چونی بھی نہ اٹھا لے، ہتھیلی سے اپنی چونی کو اٹھانا چاہا
تو وہ میرے ہاتھ سے گر گئی۔ دکاندار کو جلدی سے 2 اٹھنیاں پکڑائیں۔ میرے پاس تو یہی ہے ماما جی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، 2 اٹھنیاں مل کر 1 روپیہ ہی بن جاتا ہے۔ اس نے اٹھنیاں اپنے گلے میں ڈالی۔ میں جلدی سے بیٹھ کر اس کے ٹھیلے کے پھٹے کے نیچے اپنی چونی کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ نظر نہ آیا تو میں گلی کے فرش پہ بیٹھ گیا۔ نیند طریقی سی تھی، مجھے چونی کہیں نظر نہ آئی۔ زمین پہ ہاتھ مارتا رہا کہ شاید چونی میری انگلیوں سے چھوٹ جائے۔ نیچے چوڑی سی نالی بہہ رہی تھی، یقیناً وہ سکہ گھوم گھام کر نالی بوس ہو گیا ہوگا۔ میں مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ابھی تک ادھر ہی ہے؟ 2 اٹھنیوں والے مسخرے؟ دکاندار نے سوال کیا۔ میری چونی گر گئی ہے ماما جی، نہیں مل رہی۔ میں رو دیا۔ گری ہوئی چیز کہاں ملتی ہے؟ نالی میں چلی گئی ہوگی۔ کیا لینا تھا تم نے چونی کا؟ پتہ نہیں، میں نے روتے روتے کہا۔ ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹافیاں کھاؤ گے کاکا؟ دکاندار نے سوال کیا۔ 10 برس سے زائد عمر تھی، مگر اس نے کاکا کہا تو میں نے برا نہیں منایا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ادھر آ جاؤ اندر، اس طرف والا پردہ ہٹا کے۔ اس نے بیرونی طرف لگے ہوئے ایک میلے جیکٹ پردے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بنا سوچے اسی طرح روتے ہوئے اس کی ہدایت پر اندر چلا گیا۔ ادھر آؤ میرا شیر۔ اس نے پکڑ کے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور میری ران پر ہاتھ رکھا، میرے گال پر بوسہ دیا۔ بتاؤ کون کون سی ٹافیاں پسند ہیں؟ اس کے ہاتھ مسلسل میرے چہرے، کندھوں اور کمر پر رینگ رہے تھے۔ مجھے اس کی شفقت سے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اس کے سامنے رکھے مرتبانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سب میں سے ایک ایک ٹافی دے دے۔ اس دوران اس کا ہاتھ میرے جسم پر رینگتا رہا۔ مجھے کچھ برا نہیں لگا کیونکہ وہ مجھے ٹافیاں دے رہا تھا اور میں نے اسے ماما جی کہا تھا۔ اگر وہ مجھے پیار کر رہا تھا تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ امی جان کہتی تھی کہ میں بہت پیارا بچہ تھا۔ پیارے بچوں پر تو کسی کو بھی پیار آ سکتا ہے۔ ٹافیاں دے کر اس نے میرے گال پر چٹاک پٹاک 2 بوسے لیے، بھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ وہ مجھے ہر روز وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اگر ہر روز اتنی ٹافیاں چاہیے ہوں تو ادھر اندر آ جایا کرو میرے بچے۔ اس نے انتہائی پیار سے کہا۔ چل اب ایک پاری دے دے اپنے ماما جی کو بھی۔ اس نے اپنا منہ آگے کیا۔ میری طبیعت اس کا منہ دیکھ کر متلانے لگی۔ عجیب سی بو اس کے پاس سے آ رہی تھی، پسینے اور پان کے سامان کے امتزاج کی۔ گہرا سانولا چہرہ، موٹے موٹے نکوش، پسینے سے تر ماتھا، گال بھی اسی طرح چکنے سے، مگر اتنی ساری ٹافیوں کے عوض آنکھیں بند کر کے وہ ایک پاری دینا بھی مجھے مشکل نہ لگا۔ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اسے پاری نہ دوں تو وہ ٹافیاں ہی واپس لے لے۔ اس نے خوش ہو کر دوبارہ مجھے گلے لگا لیا۔ کہاں رہ گیا تیرا لاڈلا سپوت، بے غیرت، بے ایمان، نالائق؟ نانی کی پاٹ دار آواز اس وقت میرے کانوں میں آئی جب میں آخری 3 سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مزید کچھ صلاباتیں سنائیں۔ امی ان کے تخت پر ہی بیٹھی تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے جھپٹا مار کر میرے ہاتھوں سے کتھا پکڑا جو میں نے جیب سے نکال لیا تھا۔ 1 روپے کا ہی لائے ہو نا؟ شک بھری نظر اور تیکھا سوال۔ نہیں نانی، 2 اٹھنیوں کا لایا ہوں۔ نانی اور امی دونوں ہی کی ہنسی نکل گئی۔ لوٹے کا لوٹا ہو گیا ہے تیرا لونڈا، اور عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ انہوں نے اپنی لغت کے باقی ماندہ الفاظ بھی میرے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنا پان بنانا شروع کر دیا۔ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، آپ کا کام کر کے آیا ہے، کم از کم اسے شکریہ ہی کہہ دے۔ امی نے مجھے پیار سے ساتھ لپٹا کے کہا۔ ابھی تو صرف 10 برس کا ہے اماں۔ ہاں بھائی، یہ تو جانے کب بڑھے گا۔ جو ہوتی اس کی جگہ پر کوئی لڑکی تو اس وقت جوان ہو گئی ہوتی، کسی کام کی تو ہوتی۔ چلو تم چل کے اپنا اسکول کا کام کرو، میں دودھ لے کے آتی ہوں تمہارے لیے۔ امی نے مجھے وہاں سے بھگانا چاہا۔ کیا ضرورت ہے اسے اسکول بھیجنے کی؟ ویسے خواہ کا نیا ٹنٹنا ہے یہ بھی۔ نانی نے حسب معمول میرے اسکول جانے پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی امی میرے لیے دودھ کا گلاس اور ساتھ خطائیاں لے کے آئیں، میری پسندیدہ خطائیاں۔ کیا خرید کے لائے ہو اپنے لیے؟ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر آہستگی سے پوچھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ کچھ بھی نہیں امی، میں نے ہولے سے کہا۔ کیوں؟ کیا کچھ پسند نہیں آیا یا رقم کم تھی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اس عمر کے بچے کے لیے وہ رقم ایسی کم بھی نہ تھی۔ میری چونی میرے ہاتھ سے گر گئی تھی، میرے منہ سے نکلا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، سوچا کہ انہیں پورا سچ بتا دوں، مگر رک گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اوہو، پھر تو میرا بیٹا بہت پریشان ہوا ہوگا۔ انہوں نے پیار سے میرے کندھوں کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ میں کل تمہیں ایک اور چونی دے دوں گی، تم اسکول سے واپسی پر لیتے ہوئے آنا، جو کچھ بھی تم نے کھانا ہو۔ انہوں نے کہہ کر مجھے اپنے ساتھ لگایا اور ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ میری جیب سے ٹافیوں کی آپس میں رگڑ سے آواز پیدا ہوئی۔ تمہاری جیب میں کیا ہے غیور؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا اور میری جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹافیاں ہیں امی۔ میں نے خود ہاتھ ڈال کر کچھ ٹافیاں نکالی اور انہیں اپنی ہتھیلی پہ پھیلا کر دکھائیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ چونی کھو گئی تھی اور نہیں ملی؟ ان کے چہرے پر ہلکا سا غضب تھا۔ کیا اسکول میں تمہارے استاد تمہیں یہی سکھاتے ہیں؟
وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں امی، میں نے بالکل سچ بتایا ہے۔ میں نے فوراً اپنی صفائیاں پیش کی۔ تو پھر اماں کے کتے کے پیسوں میں گھپلا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں امی، میں نے زور دے کے کہا، پوری 2 اٹھنیوں سے کتھا خریدا ہے میں نے نانی کا۔ وہ تو دکاندار نے میری چونی کے گم ہونے کا سن کر مجھے پیار بھی کیا اور ٹافیاں بھی دیں۔ میں نے پورا سچ بولا اور انہوں نے میری جیب سے پوری ٹافیاں اگل لیں۔ اتنی ساری ٹافیاں؟ کون کسی پہ ترس کھا کے یا ہمدردی میں اتنی ٹافیاں یوں مفت میں دے دیتا ہے؟ انہوں نے بحث کی۔ سچ سچ بتاؤ غیور، کہیں تم چوری کر کے تو نہیں لائے اتنی ساری ٹافیاں؟ انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ ان کے چہرے پر رنج تھا، غصہ تھا۔ نہیں امی، ماما جی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کے بہت پیار کیا، ٹافیاں بھی دیں، دیکھیں یہ ساری کی ساری، اور کہا کہ اسکول سے واپسی پہ ہر روز میں ان سے اتنی ہی ٹافیاں لے لیا کروں۔ میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اور کون کون تھا اس وقت اس دکان میں؟ انہوں نے سوال کیا۔ کوئی بھی نہیں، باہر بھی کوئی نہیں تھا، اور یوں بھی ماما جی نے مجھے اپنی دکان کے اندر ہی بلا لیا تھا امی۔ باہر کوئی گاہک بھی نہیں تھا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ نہیں، کوئی اور نہیں تھا۔ میرے جواب پر انہوں نے کریت کریت کر ساری تفصیل پوچھی۔ میں نے انہیں حرف بحرف سچ بتا دیا۔ مجھے تو اس کا کوئی علم نہ تھا کہ اس میں کوئی چھپانے کی بات ہے۔ غیور، انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑا۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے بیٹا، گھر سے باہر سب جانور ہیں، کوئی ماما ہے نہ چاچا۔ کسی کے دھوکے میں کبھی نہ آنا، ٹافیاں تو کیا بھوک سے مر بھی جاؤ تو کسی چیز کے لالچ میں کسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا۔ کسی کی گود میں بیٹھنا تو دور کی بات، کسی کو اپنا ہاتھ بھی نہ پکڑنے دینا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی، ایسے لوگ بچوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں بیٹا، اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی اپنے جسم کو چھونے یا بوسہ لینے کی اجازت نہ دو۔ اگر کبھی لگے کہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، کوئی تمہارے جسم کو تمہاری مرضی کے بغیر چھو رہا ہے، کچھ غلط کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، تو اسے منع کرو، خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرو۔ زور اور زبردستی سے اگر وہ باز نہ آئے تو کچھ ڈھونڈو جو اس کے سر پہ مار کر اسے خود سے دور کر سکو۔ اگر ہو سکے تو فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ، نہ بھاگ سکو تو پوری قوت سے چیخو، چلاؤ اور مدد کے لیے پکارو۔ اگر کوئی بھی قریب نہ ہو تو امی، میں ان کی ہدایات سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کوئی نظر نہ آئے تو بھی پوری قوت سے چلاؤ، اللہ ہر کسی کی آواز سنتا ہے اور وہ کسی نہ کسی فرشتے کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا۔ مرد اس معاشرے میں بہت خراب ہے بیٹا، آج تم بچے ہو، کل کو تم مرد بنو گے انشاءاللہ۔ میں جو باتیں تمہیں سکھا رہی ہوں وہ اس لیے ہیں کہ تم برے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا سکو، مگر یاد رکھو بیٹا، جب تم خود بھی ایک نوجوان اور مرد بنو گے نا، تمہارے وجود سے کسی کو ایسی تکلیف نہ ہو جیسی تکلیف سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ کسی بچے کو کھیل کھیل میں بھی اتنا پریشان مت کرو، اسے چومنے چاٹنے کی کوشش نہ کرو، گدگدی کرنا، اس کے پیچھے بھاگو، اسے پکڑو بھینچو یا پیار کرنے کی کوشش کرو اور وہ اس پر تنگ ہو تو وہ تمہیں روکے، منع کرے تو رک جاؤ بیٹا۔ کسی کو اس حد تک تنگ نہ کرنا کہ وہ تمہارے پیار کو تشدد سمجھنے لگے، خواہ وہ کوئی دوست ہو، لڑکا یا لڑکی، بچہ ہو یا کوئی بھی۔ وہ میرے ننھے سے دماغ میں بڑے بڑے نکات ڈال رہی تھی۔ میں ان سے لپٹ کے خوف زدہ ہو گیا۔ وعدہ کرو کہ تم میری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ مجھ سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے تمہیں اکیلے بھیج دیا، باہر کتنے ہی ظالم لوگ ہیں، میں بھول گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تم یہ ساری کی ساری ٹافیاں کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دو۔ امی، میں نے احتجاج کیا، تو میں کیا کھاؤں گا پھر؟ میں خود تمہیں ٹافیاں منگوا کے دوں گی بیٹا۔ انہوں نے میرے گال کا بوسہ لیا۔ میرا اچھا بیٹا، میری بات نہیں سمجھا کیا؟ میں نے بے دلی سے ساری ٹافیاں نکالی اور ان کے حوالے کر دی۔ دل میں ایک کسک سی جاگی، کیا تھا اگر وہ صرف ایک ہی ٹافی کھانے دیتی؟ شام میں وہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں تو اس کے ساتھ 6 ٹافیاں بھی تھیں، صرف 6 ٹافیاں۔ میں نے بے دلی سے وہ ٹافیاں کھانے سے پہلے اٹھا کر اپنے بستر میں ڈال دیں۔ غصہ نہ کرو بیٹا، زیادہ ٹافیوں سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ مل کر میرا بستہ تیار کروایا تھا، اس میں وہ صبح اسکول کے لیے کھانے والا ٹفن رکھ دیتی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، وہ کہہ کے باہر نکلی۔ میں نے آنکھوں کے گوشوں میں اتر آنے والے پانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ کہاں وہ 20 ٹافیاں جن سے میری جیب بھری ہوئی تھی، اور کہاں وہ 4-6 ٹافیاں، کاش میں آتے ہوئے راستے ہی میں ان میں سے کچھ ٹافیاں کھا لیتا۔ میں نے بہت بے دلی سے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ماما جی اتنے اچھے تو تھے، مجھے پریشان دیکھا تو ذرا سا بہلانے لگے، اپنی گود میں بٹھا کے کتنا پیار کر رہے تھے مجھے۔ ماما جی کا چھونا مجھے تو برا نہیں لگا تھا، ہاں جب انہوں نے جوابی پاری مانگی تھی تو مجھے تھوڑی گھن آئی تھی، مگر ٹافیوں کے حصول کے لیے وہ پاری اتنی بری بھی نہیں لگی تھی۔ کیا ہے اگر انہوں نے مجھے خوش کرنے کو ٹافیاں دے دیں؟ امی کو تو یوں ہی وہ برے لگ رہے ہیں، جانے کس وقت یہ سب سوچتے میں نیند کی آغوش میں اتر گیا تھا، مگر جب تک جاگتا رہا سوچتا رہا، اور زندگی میں پہلی بار مجھے امی جان کی کوئی بات بری لگی تھی۔ ان کے خلاف دل میں ابال آ رہے تھے، اتنی چھوٹی سی خوشی سے محروم کر دیا تھا انہوں نے بغیر ان ماما جی کو ملے۔
انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک برے انسان ہے، زندگی میں پہلی بار ایک چونی خرچ کرنے کا لطف بھی نہ اٹھا سکا تھا، اس سے بھی محروم ہوا تھا اور اس کے عوض جو ملا تھا اس سے بھی۔ مجھے ہر روز سویرے گھر پر چائے اور پاپے کا ناشتہ ملتا تھا اور اسکول کے ٹفن باکس میں امی کے ہاتھ کا پراٹھا تھا اور انڈے کا خاگینہ ہوتا تھا، کبھی کبھار اچار اور پراٹھا۔ میرے ہم جماعت کبھی کبھار ٹفن کی بجائے اپنے ساتھ پیسے لے آتے تھے اور اسکول کی کینٹین سے کچھ خرید کر کھا لیتے تھے۔ کچھ بچے ایسے بھی تھے جو ہر روز ہی گھر سے رقم لے کے آتے اور کینٹین سے کچھ نہ کچھ خرید کر کھاتے تھے، برفی، چاٹ، سموسے، پکوڑے۔ میرا دل بھی ایسی چیزیں دیکھ کر للچاتا تھا کہ میں بھی کینٹین سے خرید کر کھا سکوں، مگر جانتا تھا کہ امی مجھے کبھی کینٹین سے کچھ کھانے کی اجازت نہ دیتی، نہ ہی اسکول ساتھ لے کر جانے کے لیے رقم دیتی۔ اس لیے میں نے ایک نئی راہ ڈھونڈی۔ اگر میرے دوستوں میں سے کوئی کینٹین سے کچھ بھی خریدتا تو میں اس سے اپنے آدھے پراٹھے اور انڈے کے خاگینے کے عوض اس سے آدھا سموسہ، برفی یا چاٹ لے کر کھا لیتا۔ اس میں تو امی کو بتانے والی کوئی بات نہ تھی، نہ ہی یہ کوئی چوری تھی، نہ کسی پر ظلم اور نہ زبردستی۔ ایسا ہر روز ہوتا بھی نہیں تھا، بس کبھی کبھار۔ ٹھائیں ٹھائیں کی آواز کے ساتھ 4 چھڑیاں ماسٹر صاحب نے میرے دونوں ہاتھوں پر باری باری لگائی تھیں۔ میں اسکول کا کام کر کے رات کو سونے سے پہلے کاپی بستے میں رکھنا بھول گیا تھا۔ ہر روز تو امی میرے ساتھ بستہ تیار کرواتی تھی۔ اس رات امی گھر پر نہیں تھی، نانی نے بتایا تھا کہ وہ کہیں کام سے گئی ہوئی ہیں۔ امی اکثر کسی نہ کسی کام سے باہر جاتی رہتی تھیں۔ اس وقت میں عموماً سو چکا ہوتا یا سونے والا ہوتا تھا۔ پہلی بار امی نے میرے ساتھ بستہ تیار نہیں کروایا تھا اور اسی وجہ سے میں جماعت کا مانیٹر ہو کے بھی مار کھا رہا تھا۔ درد کی شدت سے نہیں بلکہ احساس شرمندگی سے میں رو پڑا تھا۔ ماسٹر صاحب سے معافی بھی مانگی مگر وہ مصر تھے کہ میں نے اسکول کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے جان بوجھ کے کاپی گھر چھوڑ آیا تھا۔ تم تو کلاس کے مانیٹر بننے کے اہل ہی نہیں ہو، کس نے بنایا تمہیں مانیٹر؟ وہ چھڑی مارتے جا رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے۔ جی ہیڈ ماسٹر صاحب نے، میں نے کیا کہ کہا، اتنی چھڑیاں پڑ چکی تھیں کہ گنتی بھی بھول گئی تھی۔ جاؤ پھر جا کے گھر سے اپنی کاپی لے آؤ، تبھی مجھے تمہارے سچ کا یقین آئے گا۔ تم اتنے بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ بلکہ اپنے ابا کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ ابا نہیں ہے جی، صرف امی ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ میں خود تمہارے گھر آ کر تمہاری امی سے تمہاری بے پرواہی کی شکایت کروں گا۔ جی منڈی میں نے جواب دیا۔ کون سی منڈی؟ پھل سبزی کی یا غلے کی؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی مجھے نہیں معلوم۔ میرے کہنے پر انہوں نے ایک چھڑی میرے کان پہ لگائی۔ کھوتے جتنا قد ہو گیا ہے اور تمہیں غلہ منڈی اور سبزی منڈی میں فرق کا علم نہیں؟ معاف کر دیں ماسٹر صاحب، کل یاد سے لے کے آؤں گا۔ کل تو تمہاری نانی کو بھی یاد ہوگا جو تمہارے ساتھ آج ہوئی ہیں، اس کے بعد تم انسان ہوئے تو زندگی بھر کبھی کاپی یا کتاب گھر پہ نہیں بھول کے آؤ گے۔ انہوں نے پورے وثوق سے کہا۔ جانے انہیں میری نانی کے بارے میں کیسے علم ہوا تھا؟ اس وقت میں نے سوچا تھا، اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم محاوروں میں نانی کی شخصیت کو بڑی فراغ دلی سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر نانی کو علم ہوتا کہ مجھے میری غلطی کی وجہ سے ماسٹر صاحب نے اتنا مارا ہے تو وہ مجھے اور بھی لعن طعن اور ملامت کرتی، 2-4 خود سے بھی لگا دیتی اور امی کو پھر کہتی کہ اس بریکٹ فحش گالی کو اسکول کیوں بھیجتی ہو۔ یہ گالی نانی کا تکیہ کلام تھا۔ ہر شخص جو ذرا سی غلطی کا مرتکب ہوتا تھا وہ اس لقب کا مستحق ٹھہرتا تھا۔ شاید نانی کے کہنے پر امی جان میرا اسکول ہی چھڑوا دیتی، جانے نانی کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر کیوں تھا۔ میرے ہم جماعت کبھی بتاتے کہ ان کی دادیاں اور نانیاں ان سے اتنا پیار کرتی ہیں تو میں حیران ہوتا کہ وہ کس قبیل کی نانیاں ہوتی ہیں، دادی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، اس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ زیادہ تر بچے اپنی دادیوں کے گھروں میں رہتے تھے یا وہ ان کے گھروں پر، مگر میں اپنی نانی کے گھر رہتا تھا۔ دادی اور ددیال تو دور کی بات، مجھے اپنے ابا تک سے کبھی شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا تھا، کبھی امی سے پوچھا بھی نہیں، نہ ہی کبھی ان کی کمی محسوس ہوئی۔ خالہ میری چھوٹی بہن تھی، مجھ سے 2-4 برس چھوٹی ہوگی۔ نانی جتنی مجھ سے نفرت کرتی تھی اتنا ہی خالہ سے پیار کرتی تھی، اسے اپنے تخت پر اپنے زانوں پر سر رکھ کر لٹا لیتی، اس کے ناز اٹھاتی، اسے اسکول بھی نہ بھیجتی۔ میں شکر ادا کرتا کہ سوائے قرآن پڑھانے والے کے میرے لیے استاد گھر پر نہیں آتے تھے۔ خالہ کو پڑھانے کے لیے استاد گھر پہ آتے تھے۔ نانی کی مجھ سے نفرت اور اس سے محبت کے تضاد نے میرے اور اس کے درمیان ایک قدرتی سا فاصلہ قائم کر دیا تھا۔ کچھ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ نانی مجھے اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اصولاً مجھے اس سے پیار ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری چھوٹی بہن تھی، یا اگر نفرت تھی تو اس کا اظہار کرتا، زبانی کلامی یا اسے چھیڑتا، مارتا، ستاتا اور تڑپاتا، مگر میرے اور اس کے بیچ کچھ بھی نہ تھا فاصلے کے سوا۔ ناانصافی کی بات تو یہ تھی کہ خالہ سے نانی اور امی دونوں پیار کرتی تھی مگر مجھ سے صرف امی۔ امی کا یوں بٹا ہوا پیار بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے جب میں اسکول سے گھر آ جاتا تو امی کو کسی نہ کسی بہانے اپنے ساتھ مصروف رکھتا۔
صرف اس لیے کہ وہ میرے سامنے حالہ کو توجہ نہ دے، نہ اس کے پاس جائے، نہ ہی اس سے بات کریں، بس اتنا سا حسد کا اظہار کر سکتا تھا۔ 7ویں جماعت تک آتے آتے کچھ لڑکے تو اس وقت تک بھی دبلے پتلے اور کم عمر دکھائی دیتے تھے، اور کئی لڑکوں کے قد اچانک لمبے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی آوازوں میں باریکی کے بجائے کھردرا پن آ گیا تھا، اور ان کی صاف اور نرم جلد سانبلانے لگی تھی۔ مسیں بھیگنے سے چہرے عجیب سے لگنا شروع ہو گئے تھے، حالانکہ نمایاں ہڈی سے وہ مرغے سے لگتے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جس میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہونا شروع ہوئیں تو خود سے ہی جھجک آنے لگی۔ آواز جو اس سے پہلے باریک سے نکلتی تھی، اتنی کہ لگتا کوئی لڑکی بول رہی ہو، اس میں بھاری پن آ گیا، حالانکہ ہڈی نمایاں ہو گئی، اور کھانا کھاتے ہوئے اس کی حرکت باقاعدہ محسوس ہوتی۔ کئی بار میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے حلق پہ ہاتھ رکھ کر اس ہڈی کی حرکت کو محسوس کرتا۔ لڑکوں کی باتوں میں بھی بچپنے اور سادگی کے بجائے کچھ اور طرح کے موضوعات، شرارتیں اور راز و نیاز شامل ہو گئے تھے۔ جماعت کا مانیٹر ہونے کے باعث لڑکے مجھ سے ذرا دب کے رہتے اور میرے سامنے محتاط ہو کے بات کرتے، مگر آپس میں ان کی باتوں میں قہقہے، ٹھٹھے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنا اور کھسیانا مجھے سب نظر آتا، مگر میرے لیے یہ سب کچھ انوکھا سا تھا۔ میں اپنا دھیان پڑھائی میں رکھنے کا قائل تھا۔ امی مجھے بار بار یہ جتلانا نہ بھولتی تھی کہ میرا مقصد صرف پڑھائی ہے، اور وہ مجھے پڑھا لکھا کر اچھا اور بہتر انسان بنانا چاہتی ہیں۔ امی میرے ابا مر گئے ہیں کیا؟ میں 12ویں برس میں لگ گیا تھا، 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور اب میرے ذہن میں بہت سے سوال آتے تھے۔ کیوں یہ سوال کیا تم نے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے الٹا سوال کے جواب میں سوال پوچھا۔ کیونکہ وہ کبھی ہمیں ملنے کو نہیں آئے۔ میں نے کہا، نانی کو اچھا نہیں لگتا ان کا یہاں آنا، اس لیے وہ یہاں نہیں آتے۔ آپ لوگوں کے لیے پیسے بھجواتے رہتے ہیں، امی جان نے کہا، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں، وہ ہمیں پیار کریں، ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے اصرار کیا، اگر نانی کو ان کا یہاں آنا برا لگتا ہے امی جان، تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کم از کم میں چلا جاتا ہوں۔ نانی کو تو میں ویسے بھی بہت برا لگتا ہوں، یوں گھور کے مجھے دیکھتی ہیں جیسے کچا ہی چبا جائیں گی۔ جانے میں نے نانی کا کیا قصور کیا ہے، ہم دونوں بہن بھائیوں میں اتنا فرق کیوں کرتی ہیں وہ؟ میں نے امی جان سے شکوہ کیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر میرے سر پہ بوسہ دیا، میرا ماتھا چوما۔ میں ہوں تو میرے بیٹے کو کسی اور کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ یقیناً وہ جانتی ہوں گی کہ نانی کو مجھ سے اتنی کھار کیوں تھی۔ میں ابا سے ملنے جا سکتا ہوں امی جان؟ میں نے پھر سوال کیا۔ وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، جب وہ اگلی بار آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ ہمیں ملنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے مجھے امید کی ڈور پکڑائی۔ کون سے ملک میں ہوتے ہیں وہ؟ وہ لندن میں ہوتے ہیں، امی جان نے کہا۔ لندن کو ہمارے ہاں کے لوگ اس وقت الگ ملک ہی سمجھتے تھے۔ وہ تو بہت دور ہے امی جان، کاش لندن قریب ہوتا اور میں تانگے میں بیٹھ کے ان کے پاس جا سکتا۔ میرے یوں کہنے پر وہ ہنس دیں۔ میرا بیٹا بڑا ہو کر جہاز پہ بیٹھ کے لندن جائے گا اپنے ابا کے پاس، انہوں نے کہا۔ مجھے اپنا نام بالکل پسند نہیں ہے امی جان، میں نے کہا۔ نانی ہر وقت مجھے اس نام کے طعنے دیتی ہیں، کہتی ہیں غیور تو غیرت والے کو کہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں بیٹا، بڑوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے۔ نانی ہے، میری ماں ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ چند سال میں جب تم کالج کی پڑھائی کے بعد ملازمت کرو گے تو پھر کون سا تم نانی کے پاس رہو گے؟ ان کے بہلانے سے میرا دل بہل گیا، مگر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنا نام ایک نہ ایک دن ضرور بدل لوں گا۔ اب کے سوچ سمجھ کے نام رکھوں گا کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو اور نانی کو بھی موسیقی اڑانے کا کوئی جواز نہ مل سکے۔ اسکول سے جب میٹرک کے لیے داخلے جائیں گے تو اس وقت میں اس پر اپنا نیا نام لکھوا لوں گا۔ شنید یہی تھا کہ آئندہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت میٹرک کی سند کی ہوتی ہے۔ چند سال کہنے کو 2 لفظ ہے، مگر گزرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ چلو آخر وقت آگے کو ہی جا رہا ہے نا، سوچا کہ یہ چند سال بھی گزر ہی جائیں گے۔ اسکول سے گھر آتا تو شام کو امی جان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پینے تک کے کچھ گھنٹے گزرتے ہی نہ تھے۔ میری زندگی میں کوئی تفریح تھی نہ کوئی عیاشی۔ اپنے ہی گھر میں اس بات کی آزادی نہ تھی کہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آزادی سے گھوم پھر سکوں۔ میری دنیا 12 فٹ بائی 14 فٹ کے سائز کی بن جاتی، جیسے کسی قیدی کے پاس جیل کا چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے۔ اسکول کا کام کرنا واحد مصروفیت ہوتی، اس کے بعد میں لیٹ کر چھت کی کڑیاں دیکھتا رہتا۔ حالہ اسکول نہیں جاتی تھی تو جانے وہ سارا دن کیا کرتی رہتی تھی۔ میں سوچتا نانی اس پہ اتنی کڑی نظر رکھتی تھی کہ اسے میرے کمرے کی طرف بھی آنے نہ دیتی۔ ہاں کبھی کبھار وہ امی جان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آتی تھی، کھڑے کھڑے رکتی، بیٹھتی تک نہ تھی۔ ہم دونوں کے بیچ لگاؤ والی کوئی بات نہ تھی، بہن بھائی کے بیچ نارمل رشتہ کیسا ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہ تھا۔ کلاس میں وہ نیا لڑکا آیا تھا، جماعت کے کمرے میں داخل ہوا تو جھجکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کا نام پوچھا۔ محب، اس نے جواب دیا۔ پورا نام؟ جی محب اللہ، اس نے تعظیم سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کس اسکول میں پڑھتے تھے؟
انہوں نے اگلا سوال کیا۔ جی میں پشاور میں پڑھتا تھا، میرے ابو کا تبادلہ ہو گیا ہے اور ہم لاہور آ گئے ہیں۔ اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو آگے آؤ۔ ماسٹر صاحب میرے سر پہ آن کھڑے ہوئے تھے۔ غیور، محب تمہارے ساتھ بیٹھے گا۔ اجمل فی الحال اس پچھلی خالی نشست پہ چلا جائے اور باقی بیٹھنے کی ترتیب بعد میں طے کر لیں گے۔ ماسٹر صاحب کہہ کے واپس تختہ سیاہ کے پاس چلے گئے تو اجمل آہستہ آہستہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ وہ میرا بہت سالوں سے ہم جماعت دوست اور جماعت میں ہمسایہ تھا۔ ہم دونوں ہمیشہ پہلی اور دوسری پوزیشن پر آنے والے لڑکے تھے۔ میرے دل کو ایک دم کسی احساس نے چھوا۔ اگر ماسٹر صاحب اجمل کی جگہ مجھے پیچھے جانے کو کہتے تو میں کیا محسوس کرتا؟ میں پیچھے چلا جاتا ہوں اجمل۔ ارے نہیں دوست، اس نے فوراً کہا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے، ایک نشست پیچھے ہی تو جانا ہے، ہو سکتا ہے ماسٹر صاحب بعد میں سیٹیں۔ اجمل، ماسٹر صاحب کی آواز میں اب غصہ تھا۔ اجمل کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ فوراً پچھلی سیٹ پہ چلا گیا۔ محب اللہ نے اپنا بستر ڈیسک پہ رکھ کر مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تم مجھے محب کہہ سکتے ہو۔ میں نے اس سے بغیر کسی گرم جوشی کے ہاتھ ملایا اور فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ وہ میرا نام ماسٹر صاحب سے سن ہی چکا تھا۔ وہ ساتھ والی نشست پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ محب اللہ ایک بہت اچھا ریکارڈ رکھنے والا طالب علم ہے۔ اس نے 8ویں کے امتحان میں پشاور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ماسٹر صاحب نے اس کا تعارف کروا کے ہم سب کو اس سے مروب کر دیا تھا۔ ہماری جماعت میں ایسا ریکارڈ رکھنے والا کوئی اور طالب علم نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کے بارے میں دیگر تفصیل بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر صاحب اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا نام پوچھنا صرف اس کا اپنی کلاس کے طلبہ کے لیے تھا کہ ان سب کو اس کا نام معلوم ہو جائے۔ بعد میں علم ہوا کہ ماسٹر صاحب اس سے اس لیے بھی متاثر تھے کہ اس کے والد ایک اہم سرکاری عہدیدار تھے اور ان کا تعلق لاہور سے تھا، مگر صوبہ سرحد اس وقت کے پی کے کو صوبہ سرحد کہتے تھے کی حکومت نے پنجاب حکومت سے خصوصی درخواست کر کے انہیں چند سالوں کے لیے پشاور میں تعینات کروایا تھا۔ اب وہ واپس صوبہ پنجاب آ گئے تھے۔ اس کا مکمل تعارف نے میرے اندر احساس محرومی کی ایک اور وجہ کو پروان چڑھایا تھا۔ میرے ابا بھی اگر پاکستان میں اور کسی اچھے سرکاری عہدے پر ہوتے تو میں بھی اس پر ناز کرتا۔ میں کسی کو بتاتا کہ میرے ابا لندن میں ہیں تو کسی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو سوائے ابا کے نام علی احمد کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، اور نہ ہی میں نے اپنے ابا کو کبھی دیکھا تھا، کم از کم اپنے ہوش میں نہیں۔ بہت بچپن میں دیکھا ہو تو اس کا علم نہیں تھا مجھے۔ کبھی جو انہوں نے لندن سے کچھ بھجوایا ہوتا تو میں دوستوں کو دکھا کر شیخی بگاڑتا، چاکلیٹ اور ٹافیاں بھیجی ہوتی تو میں انہیں دکھا دکھا کے حسد میں مبتلا کرتا۔ تمہارے پاس سے عجیب سی بو آ رہی ہے۔ میرے پہلے لیکچر کی گھنٹی بجنے پر ماسٹر صاحب باہر گئے تو محب نے آہستہ سے مجھ سے کہا۔ اس کی گوری رنگت کے ساتھ اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں اور لال لال گال اس کی خوشحالی کا پتہ دیتے تھے۔ اس کا یونیفارم نیا اور صاف اور اجلا تھا، چہرہ خوبصورت اور چمکدار تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور وہ نفیس طبیعت کا دکھتا تھا۔ بو؟ کیسی بو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کسی اور کو تو آج تک مجھ سے بو نہیں آئی۔ دل میں غصہ بھی آیا کہ ایسا ہی خود کو پھنے کا اور خوشبودار سمجھتا ہے کیونکہ باقی سب بھی تم جیسے ہی ہیں۔ اس نے ناک چڑھائی اور یہ مختصر گفتگو انگریزی کے ماسٹر صاحب کے آ جانے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ان کا لیکچر ختم ہوا اور وہ باہر نکلے تو میں نے اسے کہا کہ وہ ماسٹر صاحب سے کہہ کر اپنی نشست تبدیل کروا لے، مگر وہ خاموش رہا۔ اس سے اگلے لیکچر کے بعد میں نے پھر اس سے وہی بات کی۔ میرے ڈیڈی نے کہا ہے کہ مجھے جماعت کے سب سے لائق لڑکے کے پاس بیٹھنا ہے، سو مجبوری ہے۔ نشست تو تبدیل نہیں کر سکتا، تمہاری بو کا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر بالکل کوئی تاثر نہیں تھا، ناراضگی کا نہ غصے کا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ امی جان، آپ کو میرے پاس سے کوئی بو نہیں آ رہی کیا؟ میں نے امی جان سے سوال کیا۔ نہیں میرے لال، کس نے کہا ایسا؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار سے کہا۔ کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے امی جان، اس کا نام محب اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنے والا۔ کتنا پیارا نام ہے نا امی جان۔ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ بہت اچھے گھرانے کا ہے، اس کے ابا بہت بڑے افسر ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے ڈیڈی نے اسے کلاس کے سب سے لائق لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کو کہا ہے، اس لیے ماسٹر صاحب نے اسے میرے ساتھ بٹھایا اور اسی نے کہا کہ اسے میرے پاس سے بو آ رہی ہے۔ میں نے امی جان کو بتایا، چلو کوئی بات نہیں، نیا بچہ ہے، اس کے گھر کا ماحول مختلف ہوگا، نئے ماحول میں انسانوں کو نت نئی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہو اور یوں ہی عذر تراش رہا ہو۔ انہوں نے وضاحت کی، نہیں امی جان، وہ بہانے نہیں تراش رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ میری بو کا علاج کرے گا۔ مجھے یاد تھا کہ چند سال پہلے تک جب میں داتا دربار سے اپنی ٹوپی میں چاول ڈلوا کے کھایا کرتا تھا، اس وقت میرے سر میں خوردنی تیل کی خوشبو اور چکنائی بسی رہتی تھی، نہانے سے بھی اور رگڑ رگڑ کر صابن لگانے سے بھی نہ اترتی تھی۔ اس وقت بھی
اجمل نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ میرے پاس سے کھانے کی بو آتی ہے جیسے میں کھانا پکا کے آیا ہوں۔ اسے وہ بو آتی تھی مگر مجھے خود تو وہ کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسانی جسم کے پسینے کی ناگوار بو بعض لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے ناقابل برداشت، مگر اس میں سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ جس سے بو آ رہی ہوتی ہے اسے خود اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے اجمل کے کہے کی اتنی پرواہ نہ تھی۔ عمر کے بڑھنے اور وقت کے ساتھ ہی خود ہی میں نے اس عادت کو ترک کر دیا تھا۔ دیکھ کے چاول کھانے کے لیے داتا دربار جانے کا معمول تو ختم کر دیا تھا، مگر حسب سابق اس موڑ پر تانگے سے اتر کر بازار کے بیچوں بیچ سے پیدل گزرتے ہوئے گھر لوٹنا میری زندگی کی ایسی تفریح تھی کہ جس سے میں کبھی محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا سالوں کے حساب سے، مگر امی جان کا کیا ہوا وعدہ کہ اب کے ابا آئیں گے تو ہم سے ملیں گے کبھی وفا نہ ہو سکا۔ میں انہیں قصوروار بھی نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے کبھی ان کی بات پر شک نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ شاید ابا ہی ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہوں گے اور وہ مجبور تھیں کہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ جانے ابا کی کیا مجبوریاں تھیں اور امی جان کی کیا۔ میں ان سے پوچھتا کہ کیا ان کے پاس ابا کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس کا جواب نفی میں ہوتا۔ مجھے اب اتنا شعور تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ مختلف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات عام لوگوں جیسے نہ تھے۔ شام کو امی جان دودھ کا گلاس لا کے میرے پاس بیٹھتیں، تسلی کرتیں کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس وقت تک میرے پاس بیٹھی رہتی جب تک کہ میں نیند کی وادی میں نہ اتر جاتا۔ میرے پاس اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں شام ڈھلے بعد کی کوئی یاد نہ تھی۔ محب نے رازداری سے مجھے ایک پیکٹ پکڑایا۔ گھر جا کے کھولنا، اس نے ہولے سے کہا۔ کیوں، کیا ہے اس میں؟ میں نے پیکٹ واپس اس کی طرف رکھتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ کوئی تحفہ ہے تمہارے لیے دوست، پریشان نہ ہو، اس نے مسکرا کے کہا۔ میں کس خوشی میں تم سے تحفہ لوں گا، میں نے بے نیازی سے کہا، لہجے کو سخت رکھا۔ دوست کہا ہے نا تمہیں، دوستی کے آغاز کا تحفہ ہے۔ وہ مسکرا۔ نہیں چاہیے مجھے تحفہ، میرے پاس تمہیں جوابی تحفہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ میں تم سے بدلے میں کچھ مانگ بھی نہیں رہا، صرف میری دوستی قبول کر لو۔ میں خاموش رہا، شش و پنج میں تھا۔ بستے میں رکھ لو، گھر جا کے کھولنا، کوئی دیکھ لے گا یہاں۔ میں نے چند لمحے تک سوچا اور پھر اسے بستے میں رکھ لیا۔ اسے شکریہ تک نہ کہا، اس وقت اس کی تمیز ہی نہ تھی۔ اسکول میں مصروف دن گزار کر واپس گھر پہنچنے تک مجھے اس تحفے کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اب میں دربار سے کھانا نہیں کھایا کرتا تھا، اس لیے امی جان نے میرے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کیا ہوتا تھا۔ عموماً وہ میرے لیے چاول ہی بنواتی تھی، انہیں علم تھا کہ مجھے چاول بہت پسند ہے۔ امی جان، آج محب نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ اچھا، کیا دیا ہے اور کس خوشی میں؟ میں نے ابھی تک کھولا ہی نہیں ہے۔ میں نے بستے سے بند پیکٹ نکال کے انہیں پکڑایا۔ کھول کر دیکھیں؟ نہیں بھائی، جس کا تحفہ ہے وہی کھولے گا۔ انہوں نے پیکٹ واپس مجھے پکڑایا۔ میں نے کاغذ پھاڑ کے پیکٹ کھولا۔ اس میں ایک خوبصورت سی شیشی تھی، اس پر انگریزی میں پرفیوم لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بوتل تھی جس پہ باڈی اسپرے لکھا ہوا تھا۔ چند اور چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کتابچہ، نوجوانوں کے لیے معلوماتی کتابچہ۔ میں نے پرفیوم کی بوتل کھول کر سونگھی، بہت پیاری خوشبو تھی۔ میں نے اسے قبل کبھی پرفیوم دیکھا تھا نہ ہی چھوا تھا۔ امی جان کے کمرے میں ان کے سنگار دان پر ایسی ہی کچھ بوتلیں دیکھی ضرور تھیں میں نے، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس کا مقصد اور مصرف کیا تھا۔ یقیناً وہ بھی پرفیوم ہوں گے، اور اسی لیے امی جان کے وجود سے ایسی پیاری سی مہک آتی تھی۔ یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کس لیے ہے۔ میں نے باقی چیزوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، اس کتابچے کو تم تسلی سے پڑھ لینا۔ امی جان اٹھ کھڑی ہوں۔ امی کے جانے کے بعد میں نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا اور کتابچہ پڑھنے لگا۔ جوں جوں پڑھتا جا رہا تھا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنا انجان تھا۔ یقیناً محب کو مجھ سے کسی وجہ سے ہی بو آئی ہوگی۔ محب کے بارے میں میری منفی رائے تبدیل ہونے لگی۔ اس نے ہر چیز کے بارے میں اس کتابچے میں درج معلومات کے علاوہ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ ہدایات لکھی تھیں، وہ باتیں جو میرے جیسا بدھو کبھی سمجھ ہی نہ پاتا تھا۔ جسمانی تبدیلیوں اور ان سے مربوط ضروریات کو میں کیسے جان پاتا؟ کچھ چیزیں پڑھتے ہوئے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اور تو مجھے نہیں دیکھ رہا۔ تنہائی میں بھی میرے ماتھے اور کانوں کے پیچھے سے پسینہ نکلنے لگا۔ کلاس میں باقی لڑکے جب ان موضوعات پر آپس میں بات چیت کرتے تھے تو میں انہیں ڈانٹ دیتا تھا،
मॉनिटर होने के नाते अपना रौब भी कायम रखता और उनकी ऐसी मसालेदार गुफ्तगू का हिस्सा न बनता। मोहिब ने वो सब कुछ मुझे इंतहाई जामिया तरीके से, राजदारी के साथ और मुकम्मल सामान के साथ समझा दिया था। शाम को अम्मी जान हस्बे मामूल खाने के बाद मेरे लिए दूध लेके आईं तो वो खामोश सी थीं। मैंने उनकी खामोशी की बाबत सवाल किया, क्या बात है अम्मी जान, कोई परेशानी है? नहीं बेटा, परेशानी ख़त्म हो गई है। मोहिब बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत समझदार। यकीनन उसकी परवरिश किसी बहुत अच्छे घर में हुई है। उसने तुम्हें जो कुछ और जिस तरीके से समझाया है उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। जवान होती हुई औलाद को जिस्मानी तब्दीलियों के मफहूम से आशना करना वालिदैन की या बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी होती है। बेटा होने के बाइस मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। घर में सिवाय गफूर के कोई मर्द भी नहीं है, वो भी ऐसा समझदार नहीं है। मैं अब इसीलिए तुम्हारे अब्बा से कहती थी कि एक बार आकर तुम्हें मिलकर चले जाएं। वो यही कहते हैं कि पहली फुर्सत में आएंगे और हमें साथ ले जाएंगे। अच्छा ही हुआ कि तुम्हें मोहिब ने सब कुछ समझा दिया है। बस बेटा, इसी सिलसिले में तुम्हें कुछ और समझाना चाहती थी। आज तुम लड़कपन में हो, एक लड़के हो, जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। कल को तुम इंशाअल्लाह एक मर्द बनोगे, एक ताकतवर मर्द। अपनी ताकत और जवानी के खुमार में कोई जिस्मानी और इखलाकी गलती न करना। खुद से कमज़ोर बच्चे और बुज़ुर्गों पर अपनी ताकत का मुजाहरा न करना। अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना। किसी का हक़ ना मारना। किसी की इज़्ज़त ख़राब ना करना। नशे से दूर रहना। सिगरेट और पान तक की आदत ना डालना खुद को। बुरी सोहबत से बचना। जवानी की एक गलती सारी उम्र का नक्शा तब्दील कर देती है। रास्ते और मंजिलें बदल जाते हैं। वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। एक बार जो रेत हाथ से गिर जाती है, जो पानी पुलों के नीचे बह जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। वक्त भी ऐसी ही चीज़ है, सालों और महीनों दूर की बात, एक लम्हा तक लौट कर वापस नहीं आता। ऐसा कुछ न करना कि पछतावे दामन में समेट लो। उनकी बातें सुनते सुनते मैं सो गया था। तांगे वाले चाचा का चंद महीने बीमार रहने के बाद इंतकाल हो गया था। मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि किसी करीबी शख्स की मौत आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाती है, एक खला छोड़ देती है। इतने सालों में चाचा मुझे अपने रिश्तेदार ही लगने लगे थे। जब वो बीमार थे और ख़ुद आने के काबिल ना थे तो इतने अरसे के लिए उन्होंने हमारे लिए एक और तांगे का बंदोबस्त कर दिया था। जब उनका इंतकाल हो गया तो नया तांगे वाला चला गया था और चाचा की जगह उनके बेटे ने ले ली थी। उस रोज़ उसका पहला दिन था। उस बेटे का नाम बादशाह था, 24-25 साल का भरपूर नौजवान। उसने गालिबन स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होगी। दूसरों के बच्चों को स्कूल तक ले जाने और स्कूल से घर पहुंचाने वाले चाचा बेचारे को इतनी सकत और शऊर ही ना था कि अपने बच्चों को भी स्कूल भेजता। किसी सरकारी स्कूल में ही सही, वहाँ तो कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, मगर किताबें और यूनिफॉर्म भी ख़रीदना मुश्किल होता होगा। जाने क्या सोचकर चाचा ने उसका ऐसा नाम रखा था। शायद वो सोचता होगा कि ऐसा नाम रखने से उसका बेटा एक दिन मुल्क का बादशाह बन जाएगा। मगर वो उसी गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ एक अनपढ़ नौजवान था जिसने तालीम तो कजा कोई और हुनर भी नहीं सीखा था। अब बाप के जाने के बाद उसी की शाही गद्दी पर विराजमान हो गया था। बांके ब्रैकेट घोड़े की उम्र भी ढलने लगी थी। चाचा तो उसे कभी चाबुक ना मारते थे क्योंकि वो उसे अपने बच्चे जैसा समझते थे, मगर बादशाह उसकी सुस्त रवि पर उसे कई बार चाबुक से पीट डालता। उस पर वो हल्की चाल चलने लगता, मगर भागना उसके बस में नहीं रहा था, या वो बादशाह को सताने के लिए ऐसा करता था। मुझे उस तांगे पर घर से स्कूल तक जाते हुए 9 बरस हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि दाता दरबार के पास बादशाह ने रफ्तार आहिस्ता नहीं की थी, ना पायदान पे खड़े होकर दुआ के अंदाज में हाथ उठाए थे और ना ही घोड़े को होले होले चलने दिया था। मुझे यहाँ उतरना है बादशाह भाई, मैंने उसे दरबार के पास से उसी रफ्तार से गुजरते हुए देखकर कहा। दरबार की तो कोई सवारी नहीं है, मुझे मामी ने बताया था। उसने दूसरे तांगे वाले के बारे में कहा, ताहम उसने तांगा रोक दिया था। मैं यहीं उतरता हूँ भाई। अच्छा, मगर तुम तो हीरा मंडी की सवारी हो, उसने कहा था। मंडी की? उसने उसकी तस्दीक की। वो सर हिलाकर तांगा बढ़ा गया। हीरा मंडी क्या होती है अम्मी जान? मैंने शाम को अम्मी जान से सवाल किया। क्यों, ये क्यों पूछा तुमने? उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ खोजा। तांगे वाले ने कहा कि हम हीरा मंडी में रहते हैं। मैं हमेशा से अपने इलाके का नाम मंडी ही सुनता आया हूँ, पहली बार ये लफ्ज़ सुना है हीरा मंडी का। क्या इस मंडी में हीरे बिकते हैं अम्मी जान, जैसा हीरा आपकी नाक के कोके में है? मैं बेवकूफ़ों की तरह उनसे सवाल पूछ रहा था, ये जाने बगैर कि उन पर क्या गुजर रही थी। मेरे सवाल का जवाब देना उनके लिए कितना दुश्वार हो रहा था।
انہیں یہ بھی علم تھا کہ ان سے جواب نہیں ملے گا تو میں کئی اور لوگوں سے پوچھوں گا اور پھر کوئی نہ کوئی مجھے اس کا کوئی ایسا جواب دے دے گا جس سے میرے دماغ کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اس چیز سے بچانے کی کوشش کی تھی کہ میں کسی اور سے کوئی ایسا سوال پوچھوں جس کا کہ جواب مجھے غلط سلط مل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نانی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، کچھ ان کے اور میرے بیچ کی حد فاصل کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ بہت سال پہلے جب میں نے ایک بار امی جان سے ابا کے بارے میں سوال پوچھا تھا اور وہ مجھے ٹال گئی تھی، تو اگلے روز ہی نانی نے مجھے کہا تھا، تم جیسوں کے کوئی باپ ہوتے ہیں نہ ان کے بارے میں جاننے کی خواہش کیا کرو۔ اس کے بعد سے امی جان نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جو کچھ بھی پوچھنا ہو صرف ان سے ہی پوچھا کروں۔ ہیرا منڈی میں ہیرے بکتے نہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، انہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا جاتا کہ انہیں ہیرا کہا جا سکے، انہیں بے مول کر دیا جاتا ہے۔ امی جان کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھیں اور مجھ سے لپٹا ان کا پورا وجود شاخ سے ٹوٹنے والے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، شروع میں ناول مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا تھا، جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا ریڈ کرتے کرتے، لیکن اس کے بعد سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور یہی ریزن ہے کہ میں نے ایپیسوڈ کمپلیٹ کیا۔ ناول بھی کمپلیٹ کروں گی، میرے خیال سے نا اس کی ٹوٹل 3 یا 4 ایپیسوڈز زیادہ بتا رہی ہوں، شاید اس سے کم ہی بنے گی۔ باقی امید ہے ناول آپ کو پسند آئے گا۔